بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک حدیث قدسی کا بیان چل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا. حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، فلا تظالموا. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے. ان میں سے ایک ظلم ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. اللہ پاک ظالم کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور کسی کام کا نہیں چھوڑتے. اور دوسرا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے. ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو اس کا بھی دنیا ہی میں اس کو بدلہ مل جاتا ہے، اس کی سزا مل جاتی ہے. اسی طرح بدکاری ہے، اگر کوئی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو فقر و فاقے میں، محتاجگی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے اس حدیث شریف میں صاف طور پر اللہ نے کہا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا کبھی ظلم نہ کرنا. اچھا، جس پہ ظلم ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. مظلوم کا تعلق اللہ سے اس طرح سے بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ ایک آہ بھی نکالتا ہے تو آسمانوں کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اس کی آہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے، اور اللہ پاک فوراً اس کی آہ کا جواب دیتے ہیں. اتنا قریبی تعلق ہو جاتا ہے مظلوم کا اللہ پاک سے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی ہم سے کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں پر بھی نہ ہو ہم سے ظلم. اگر ہم معلمین ہیں، پڑھانے والے ہیں، تو پڑھنے والے بچوں پر بھی ظلم نہ ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو پڑھانے والے حضرات اساتذہ ہوتے ہیں تو وہ بچوں پر مار پٹائی میں اتنی آگے نکل جاتے ہیں کہ حد سے زیادہ سزا ہمیشہ اتنی ہی دینی چاہیے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہاں غصہ آ جاتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے انسان کو تو شیطان اس سے کھیلتا ہے، آدمی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. یہی حال گھر میں ہوتا ہے کہ بیوی سے کوئی بات بگڑتی ہے، چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، آدمی کو پھر غصہ آتا ہے اور شیطان اس سے کھیلتا ہے، اور پھر یہ غصے میں نہ جانے کیا کیا کہتا ہے اور کبھی کیا کیا کر دیتا ہے. ظلم کی انتہا. اور یہ پھر ظلم بعض مرتبہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اور اس حدیث میں صاف طور پر کہا گیا ظلم نہ کرو. اور میں نے بتایا کہ ظلم کا اثر اور ظلم کی سزا دنیا ہی میں مل کر رہتی ہے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی.
میاں غصے والے تھے. بیوی نے 10-15 سال گزار دیے ان کے غصے کو جھیلتے جھیلتے برداشت کرتے کرتے. ایک دن انہوں نے بھی غصے میں آ کر بیوی نے کہہ دیا کہ اگر تم اتنا ہی غصہ کرتے ہو, اتنا ہی ستاتے ہو تو میں نہیں رہ سکتی, تم مجھے چھوڑو. میں نے کہا غصے میں شیطان انسان سے کھیلتا ہے. ادھر ان صاحب کو بھی غصہ آیا ہوا تھا, انہوں نے غصے میں آ کے اس کو ٹھیک ہے طلاق دے دی. اب 3 بچے ہیں, 10-15 سال یہ عورت گزار چکی ہے. اس عالم میں اس بندے نے طلاق دے دی ہے اور 10-12 سال سے ویسے بھی یہ اس کا ظلم برداشت کر رہی ہے. ابھی جب نکل کر جاتی ہے گھر سے تو آسمان کی طرف کہتی ہے اللہ اس کو تو ہی دیکھ لے. اتنا کہتی ہے بس تو ہی دیکھ لے. یہ گھر سے باہر نکلی, ابھی اپنے گھر نہیں پہنچی, میں کہ نہیں پہنچی ہے, اور یہ بندہ کسی کام سے اپنے چھت کے اوپر چڑھا ہے اور اوپر سے اس کا پاؤں پھسلا, ٹانگ ٹوٹی اور اسی میں مر گیا. تو ظلم بڑی خطرناک چیز ہے. ہماری طرف سے کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. ظلم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ذہنی لحاظ سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں. اگر ہم ذہنی لحاظ سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں, ہمارے وجہ سے کوئی انتشار ذہنی کا شکار ہے, تشویش ذہنی کے اندر مبتلا ہے, ذہنی لحاظ سے وہ کرب اور درد محسوس کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے. بعض مرتبہ اس قسم کا ظلم ہم سے اپنے گھروں میں ہی ہوتا ہے, تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے. اس لیے کہ یہ ظلم اگر ہم سے ہمارے گھر میں ہوا تو ٹھیک ہے, وہ ہماری بیوی ہے, ہمارے بچے ہیں یا ہمارے ماتحت ہیں, ہم سے نہیں کہیں گے, لیکن وہ اللہ پاک سے کہیں گے. اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی ہمیں جواب نہیں دیتی ہے, لیکن کچن میں جاتی ہے, 2 آنسو بہاتی ہے. آپ نے اس کے آنسو کو نہیں دیکھا, اس نے آنسو بہا کر دوپٹے سے پوچھ لی ہے, لیکن رب نے اس کے آنسو کو دیکھ لیا ہے, اور پھر اس کا اثر آپ کی زندگی میں آ کر رہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو سب صحیح ہیں, صدقات بھی کرتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن پھر بھی پریشان ہیں. اس قسم کی جو پریشانی ہوتی ہے تو اللہ والے کہتے ہیں انسان دیکھے کہیں کسی کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ظالمانہ تو نہیں ہے. کبھی کبھی یہ ظالمانہ معاملہ ہماری گھر والی کے ساتھ بھی ہم سے ہو جاتا ہے. تنہائی میں اس نے اللہ سے شکایت کر دی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہے, اور اللہ پاک کا غضب ہماری طرف متوجہ ہے, اور پھر انسان پریشان حال ہے. تو اس حدیث پاک میں اللہ نے صاف طور پر کہا اے میرے بندو, میں نے تمہارے اوپر آپس میں ظلم کو حرام کر دیا ہے, لہذا کبھی ظالم نہ بنو. یہاں پر مجھے محمود غزنوی کا ایک واقعہ یاد آ گیا. محمود غزنوی کے تعلق سے ہمارے آج کے لحاظ سے ذرا عجیب و غریب باتیں آتی ہیں, لیکن بہرحال جیسا بھی تھا وہ ایک حیثیت سے انصاف پرور بادشاہ تھا. اس کی زندگی میں انصاف تھا اور انصاف دلاتا تھا لوگوں کو. ہندوستان میں جب وہ یہاں آیا اور اس کی حکومت تھی تو دلی کے قریب سنبھل ایک جگہ ہے, وہ اس وقت میں ایک ریاست ہوتی تھی. تو وہاں پر اس کی چھاونی تھی اور وہاں پر اس کا لشکر رکا ہوا تھا, اور اتفاق سے اس علاقے کا جو گورنر تھا وہ محمود غزنوی کا سگا بھانجا تھا. لیکن وہ بندہ جو تھا, جو گورنر تھا اس کی طرف سے, وہ ذرا غلط مزاج کا انسان تھا. وہ شہر کی ایک عورت کے اوپر عاشق ہوا, اور چونکہ حاکم ہے, اقتدار ہاتھ میں ہے, اور محمود غزنوی جیسا دبنگ ماموں پورے ہندوستان کی سلطنت پر, کابل سے لے کے ہندوستان تک اس کی حکومت ہے, ایسا دبنگ بادشاہ اس کی پیٹھ پہ. اس لیے کیا کرتا تھا یہ کہ اس عورت کے گھر ملنے جاتا تھا اور اس کے شوہر کو نکال دیا کرتا تھا اور خود وہاں رہتا تھا. یہ شخص پریشان ہے کہ بھئی یہ تو حاکم ہے, کس سے کہوں. لیکن اس کے دل میں بات آئی کیوں نہ میں ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس جاؤں اور اس سے فریاد کروں. محمود غزنوی اس وقت میں آس پاس میں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور میں نے بتایا وہاں ان کی چھاونی تھی, ان کا لشکر وہاں رکا ہوا تھا. تو یہ بندہ کسی طریقے سے
محمود غزنوی کے لشکر تک پہنچا مگر درباریوں نے واپس کر دیا. کہ بادشاہوں تک پہنچنا کوئی آسان نہیں ہوتا, یہاں تو معمولی افسر تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے, وہ بادشاہ ہے اور کابل سے دلی تک کی حکومت ہے. تو اس کو واپس کر دیا. یہ بندہ وہاں سے واپس ہو گیا اور قریب کی ایک مسجد میں چلا گیا. ادھر اللہ کا نظام دیکھیے کہ محمود غزنوی کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. بہت کوشش کرتا ہے, سونے کی نیند نہیں آتی. پریشان حال ہو کر باہر نکلتا ہے, کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی فریادی ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے. درباروں سے پوچھا, دربانوں سے, بھئی دیکھو کوئی. انہوں نے کہا نہیں صاحب حضرت کچھ نہیں ہے, آپ آرام کیجئے, آپ آرام فرمائیے, کوئی نہیں ہے. محمود غزنوی اندر جاتا ہے, پھر سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی ہے. پریشان ہو کر پھر باہر نکلتا ہے اور اپنے محافظ دستے سے کہتا ہے بھائی معلوم کرو, مجھے لگتا ہے کوئی درباری ہے, کوئی فریادی ہے, مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کی فریاد نے مجھ کو میری نیند اڑا دی ہے. محافظ دستے نے بھی تسلی دی, صاحب کوئی نہیں, آپ آرام کیجیے, کیوں پریشان ہوتے ہیں. ان لوگوں کی نگاہ میں اس مظلوم کی اہمیت نہیں ہے. لیکن جب محمود غزنوی تیسری مرتبہ سونے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی ہے تو خود ہی تلوار لے کر اور محافظ دستے کو ساتھ میں لے کر باہر نکلتا ہے فریادی کی تلاش میں. قریب میں ادھر ادھر پھرتا ہے. اس کے قریب میں ایک مسجد تھی. مسجد کے قریب جاتا ہے تو اندر سے رونے کی آواز آتی ہے. یہ بندہ مسجد کے اندر گیا تو ایک بندہ یعنی محمود غزنوی مسجد کے اندر گیا تو وہ بندہ جو فریادی تھا جس کو واپس کر دیا گیا وہ وہیں پہ تھا. وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ پاک سے کہہ رہا ہے اے اللہ, اگر محمود کا دربار بند ہے تو تیرا دربار تو کھلا ہوا ہے. میرا مولا تو ہی سن لے, میری تو ہی سن لے اور مجھے اس ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما. یہ کہہ رہا ہے. محمود غزنوی آئے اور انہوں نے پوری بات سنی تو کمر پر ہاتھ ڈال کر اٹھایا, کہنے لگے اے میرے بھائی اس بوڑھے پہ بھی رحم کر. اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے محمود غزنوی, اور اپنی ڈالی میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ اس بوڑھے پہ بھی رحم کر, تیری وجہ سے یہ بوڑھا سو نہیں سکا ہے, بادشاہ نہیں ہے, بوڑھے کو دیکھ, اس کے بڑھاپے پہ رحم کر, پوری رات نہیں سو سکا ہے اور تو اللہ کے دربار میں میری شکایت کر رہا ہے, بتا کیا ہے. یہ اس نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا اور اس کو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو گیا کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کا دروازہ ہے. اس لیے کبھی بھی کسی موقع پر کسی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارا رب ہے, کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے لیکن ہم اپنے رب سے کہیں گے. تو اس بندے نے دیکھو اللہ سے کہا تو اللہ نے بادشاہ وقت کی نیند کو چاٹ کر دیا. محمود غزنوی نے کہا چل کیا معاملہ ہے ذرا. اس نے بات بتائی کہ ایسے ایسے ایک حاکم وقت ہے صاحب اور وہ میرے گھر میں آتا ہے, مجھے نکال دیتا ہے. کہا وہ ہوگا گھر میں کہ نہیں, کہ جب آئے تو سیدھے میرے پاس آنا, اور دربانوں کو دکھا دیا کہ اس کا چہرہ بتا دیا کہ یہ بندہ جب بھی آئے تو روکنا نہیں ہے. 3 دن کے بعد میں وہ بندہ پھر آیا. محمود غزنوی تیار بیٹھے ہوئے تھے. کہا چلو. اس کے گھر پہ گئے اور جاتے ہی چراغ گل کر دیا جو روشنی تھی اور اس کو آواز دی, اور آواز دے کر پھر اس کو بلایا اور اس کا فوراً اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا, اسے ختم کر دیا. اور اس کے بعد نے پھر چراغ کی روشنی جلائی, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اس بندے سے کہا کچھ کھانے پینے کو ہو تو دو. نے کہا صاحب غریب کے ہاں کیا ملے, کچھ بھی ہو دو, جب سے تم میرے پاس سے گئے ہو میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک تجھے انصاف نہیں دلاؤں گا کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں, اس لیے بھوکا ہوں, کچھ جو بھی کچھ ہے دو. اس نے کہا کہ میں نے 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی, مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا نہ ہو, کیونکہ بادشاہ کی اولاد ہی اکثر ایسی حرکتیں کرتی ہے.
जाम में आके, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और चूंकि मुझे इसका एहसास था कि बेटा नहीं होगा तो कोई रिश्तेदार होगा, या बेटा भी होगा रिश्तेदार भी होगा तो रोशनी होगी, तो मारने में मुझे तरस आ सकता है, रहम आ सकता है, इसलिए मैंने कहा कि पहले रोशनी बंद करो। मैं इस वाकये से आपको ये बताना चाहता हूं कि एक मजलूम की आह में कितना असर होता है। इसलिए कभी जालिम नहीं बनना। जालिम बनने से बेहतर है इंसान मजलूम बन जाए, रब का ताल्लुक मिल जाता है। बतरस आहे मसलूमा कि हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज दर हक बहरे इस्तिकबाल में आयत। फारसी का शेर है जिसका मफहूम यह होता है कि देखो हमेशा मजलूमों की आहों से बचते रहना, इसलिए कि जब भी कोई मजलूम आह निकालता है तो इजाबत यानी कबूलियत उसके इस्तिकबाल के लिए तड़प कर उसकी तरफ जाती है। तो इस हदीस में साफ कहा गया, फला तुवालमु या इबादी कुल्लुकुम वाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु। अल्लाह ने कहा, ये मेरे बंदो तुम सारे के सारे गुमराह हो मगर वही जिसको मैं हिदायत दूं। हकीकत यही है कि हिदायत देने का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। इसलिए अल्लाह ने कहा हिदायत मुझ ही से मांगो, फस्तहदूनी अहदिकुम, हिदायत मुझसे मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। हमारे शेख ने एक बड़ी प्यारी दुआ सिखाई है, कसरत से दुआ मांग करो। उर्दू की दुआ है, ये अल्लाह कामिल तौबा नसीब फरमा, कामिल हिदायत नसीब फरमा, कामिल आफियत नसीब फरमा। बड़ी जामी दुआ है। कामिल तौबा मिल गई तो बेशुमार गुनाहों से तौबा, बेशुमार गुनाहों से हिफाजत। क्योंकि तौबा के मफहूम में यह मतलब है कि बंदा अल्लाह से कहता है तौबा करते हुए, अल्लाह अब नहीं करूंगा, तो अल्लाह से ऐसी तौबा, अल्लाह कामिल तौबा अता फरमा, कामिल हिदायत नसीब फरमा, कामिल आफियत नसीब फरमा। और जब जब भी दुआ मांगो अल्लाह पाक से हिदायत की दुआ जरूर मांगो। इस हदीस में फरमाया गया, ये लोगों तुम सब गुमराह हो मगर वही शख्स हिदायत पर है जिसको मैं हिदायत दे दूं। फस्तहदूनी, लिहाजा तुम मुझसे हिदायत तलब करते रहो, अहदिकुम, मैं ही तुम्हें हिदायत दूंगा। अल्लाह के अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता। यहां तक कि अल्लाह के रसूल भी कुरान करीम ने साफ तौर पर कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए पैगंबर, जिसको आप हिदायत देना चाहें नहीं दे सकते, हिदायत उसी को मिलेगी जिसको हम हिदायत देना चाहेंगे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिनको आप चाहते हिदायत देना, तो ये हिदायत का काम आपके हाथ में नहीं, हमारे कान में, हमारे हाथ में है। और अल्लाह ने ये उस मौके पर आयत नाजिल फरमाई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब के लिए, उनकी हिदायत के लिए, उनके इस्लाम के लिए बेइंतहा बेचैन थे, क्योंकि उन्होंने हुजूर का बड़ा साथ दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम जब तक जिंदा रहे कुरैश की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत तरीके से हाथ उठाएं। सताया, अलग अलग अंदाज से सताया, लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं हुई कि कोई कत्ल करने के मशवरे करने लगे। लेकिन जैसे ही हजरत अबू तालिब दुनिया से रुखसत हो गए तो कुरैश मक्का ये इस फिक्र में हो गए कि अब इनको नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, इस फिक्र में हो गए। और हिजरत के मौके पर एक दस्ता इसीलिए भेजा था कि हुजूर को मौका देखकर शहीद कर दिया जाए। हज़रत अबू तालिब जाने के बाद उनकी हिम्मत हुई है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि किसी तरीके से अबू तालिब इस्लाम में आ जाएं। जब हुजूर ने आखिरी वक्त में उनसे कहा, चचा मेरे सामने ही कलमा पढ़ दो, तो उन्होंने कहा कि कुरैश कहेंगे मौत के डर से कलमा पढ़ लिया। तो उनकी कहना चाहिए कि उनके हिस्से में हिदायत नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर बड़ा रंज था। तो कुरान करीम की आयत नाज़िल, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता,
البتہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت مل جائے تو آپ کے چاہنے سے نہیں ملے گی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت ملے گی. اس حدیث پاک میں بھی صاف کہا ہے ہدایت دینے والا میں ہوں, مجھ سے ہدایت مانگتے رہو. پھر آگے فرمایا یا عبادی کلکم جائن الا من اطعمته فاستطعمونی, اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہی جس کو میں کھلا دوں, لہذا روزی مجھ ہی سے طلب کرو, میں تمہیں روزی دوں گا. روزی دینے والا بھی کون؟ اللہ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. حالات کیسے بھی آ جائے بندہ اللہ سے رخ نہ موڑے. اب ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ذرا حالات پریشان کن ہو جاتے ہیں تو سیدھے ہم لوگ عاملین کا رخ کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کے رونا دھونا دھوتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ارے بھائی اللہ کہتا ہے اس حدیث پاک میں بھی ہے کہ مجھ سے مانگو, روزی کا مالک میں ہوں. مسلمانوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے 45 سال کی عمر تک کافی محنت کر لیتے ہیں, ٹھیک کر لیتے ہیں, پھر کمزوری, طبیعت کچھ آگے پیچھے ہونے لگتی ہے تو سستی آنے لگتی ہے. اب دکان پہ جانے میں بھی پریشان ہے, کاروبار میں پہلے جیسی دلچسپی اور وہ نہیں ہوتی ہے. اب اس کو یہ سمجھتے ہیں کسی نے کروا دیا. پھر اس میں خدا نہ خواستہ اگر کسی کی دکان کے آگے کوئی 2 لیمو کاٹ کر پھینک دے پھر تو ہو بیچارہ پریشان ہے. صاحب میرے دکان کے آگے, میرے گھر کے آگے مجھے صبح 2 لیمو ملے اور اس لیمو کی وجہ سے وہ بڑا پریشان. سمجھ میں نہیں آتا ایک ایمان والے کا یقین اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے جس نے اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیا, وہ ایمان لایا اللہ پر, جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں, پتہ حرکت نہیں کر سکتا, کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. دوستو جب بھی کبھی اس قسم کے حالات آ جائیں تو اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لو, رجوع اللہ کرو اور پوری یکسوئی کے ساتھ میں, پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے اے اللہ. حالات آتے بھی آپ ہی کے حکم سے اور جاتے بھی آپ ہی کے حکم سے. مولا یہ حالات آئے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم حالات سہ نہیں سکتے ہیں, اے اللہ ان حالات کو ختم فرما دیجیے. ایک بزرگ تھے نا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, بیمار ہوتے تھے تو اس وقت دعا مانگتے تھے اللہ اگرچہ بیماری بھی تیری نعمت ہے, صحت بھی تیری نعمت ہے, بیماری بھی تیری طرف سے آتی ہے, صحت بھی تیری طرف سے آتی ہے, مگر مولا ہم کمزور ہیں, بیماری والی نعمت کو سہ نہیں سکتے ہیں, اس کی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ اس بیماری والی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے. ہر چیز میں ہر موقع پر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے ایمان والے کو, ادھر ادھر رجوع نہیں کرنا ہے. یقین ایک کامل ہوگا تو کامیاب ہوں گے, آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب چیزیں پھر کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں, اعمال بھی کمزور ہوتے ہیں اور حالات کے بھور میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور شیطان بھی کھیلتا ہے اور بھگاتا ہے, کبھی ادھر بھگاتا ہے کبھی ادھر بھگاتا ہے شیطان. اس وقت میں اس کو مزہ آتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے, دیکھ میں نے, اور کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے دیکھو میں نے اس کو اللہ سے دور کر دیا ہے. تو اللہ کہتا ہے لوگو تم سب بھوکے ہو, روزی دینے والا میں ہوں, اسی کو روزی ملتی ہے جس کو میں چاہتا ہوں. فاستطعمونی, لہذا روزی مجھ ہی سے چاہو. اطعمکم, میں ہی تمہیں روزی دوں گا. یا عبادی کلکم عار, اے بندو حقیقت میں سب تم ننگے ہو. الا من کسوتہ, مگر وہی جس کو میں نے پہنا دیا. آج ہم سب کے تنوں پر جو کپڑے ہیں یہ سب رب کی نوازش ہے. رب نے چاہا ہے تو ہمارے تنوں پر کپڑے ہیں, ہمارے پاس رہنے کو گھر ہے, سر چھپانے کو صاحبان چھت موجود ہے. یہ سب رب کا فیضان ہے, رب کا کرم ہے سب. یہ اللہ کہتے ہیں فاستکسونی, لہذا اگر کپڑے بھی مانگنے ہو تو مجھی سے مانگو. اکسکم, میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا.
یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو. کسی سے رات میں خطا ہوتی ہے, کسی دن میں, کسی سے رات دن دونوں میں خطائیں ہوتی ہیں. اللہ نے کہا تم رات دن میں خطائیں کرتے ہو, اور اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں, لیکن انا اغفر الذنوب جميعا, میں وہ ذات ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی, لہذا اے میرے بندو مجھ ہی سے مغفرت چاہو, مجھ ہی سے معافی مانگو. اغفر لکم, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. کس پیار سے کہہ رہے رب. اللہ کہہ رہے, بتا رہے, ہماری کمزوری بتا رہے. اللہ کو ہماری کمزوری کا علم ہے, لہذا کبھی کوئی گنہگار یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے, یا یہ کہ بھئی اللہ سے کیسے معافی مانگوں. اللہ خود کہہ رہے مجھے پتہ ہے تم کیا کرتے ہو, رات میں کیا کرتے ہو, دن میں کیا کرتے ہو, لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہو, چھپ کر کیا کرتے ہو, سب پتہ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے معافی مانگو. اللہ چاہتے ہیں اللہ سے معافی مانگ, اور معافی مانگنے سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں کہ حالات میں بھی سدھار عطا فرما دیتے ہیں. حالات میں بھی سدھار عطا فرما دے. قرآن پاک میں خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. تم اپنے رب سے معافی مانگو, وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال سے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ, اولاد سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, باغات دے گا, نہریں دے گا. استغفار کی برکتیں ہیں. حضرت حسن بصری کے پاس میں ایک شخص آیا, اس نے کہا صاحب قحط سالی ہے, مالی خسارہ ہے, تجارت میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. حضرت نے کہا استغفار کی کثرت کرو. ایک دوسرا شخص آیا, اس نے کہا صاحب اولاد نہیں ہوتی ہے, بہت پریشان ہوں, اتنے دن شادی کو ہو گئے, دل چاہتا ہے اولاد ہو. کہا استغفار کرو, استغفار کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو. ایک شخص آیا کہنے لگے حضرت میرے اوپر حالات ہیں, چاروں طرف سے پریشانی میں مبتلا ہوں, دشمنی بہت ہو گئی ہے. فرمایا استغفار کی کثرت کرو. ایک شخص آیا قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں, کہا استغفار کی کثرت کرو. ساتھ میں جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت جو بھی آ رہا ہے سب کو استغفار. کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اور رب ہمارا اللہ, اس حدیث پاک میں بھی جو حدیث قدسی ہے, اس میں بھی اللہ یہی کہتے ہیں کہ لوگوں تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور مجھے معلوم ہے. کوئی بھی بندہ کہیں بھی کچھ کرے اللہ کو سب معلوم ہے. کتنے بھی پردوں کے اندر کرے, کوئی اندھیروں میں کرے, سب معلوم ہے. دل میں جو سوچتا ہے وہ بھی معلوم ہے. آئندہ 1 مہینے کے بعد جو سوچے گا وہ بھی معلوم ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو بنایا, ہم نے انسان کو بنایا, اور ہم جانتے ہیں کیا سوچتا ہے وہ, جو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں, اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ جو شہرک یہاں ہوتی ہے نا, یہ اس سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے ہمارے. اس لیے اللہ نے کہا معافی مانگو مجھ سے, استغفرونی اغفر لکم, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. پھر فرمایا اللہ نے یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ, اور نہ ہی مجھے نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتے ہو. اے میرے بندو اگر تم سب
متقدمین متاخرین شروع سے لے کر آج تک جتنے جنات اور انسان ہیں، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح پاک باز ہو جاؤ، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری ملکیت میں، میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اپنی شان بتاتے ہیں اس جملے کے ذریعے سے کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، اگر تم سب مل کے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرو یا چاہو تو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ سب مل کے کوئی نفع پہنچانا چاہو تو میں نفع سے بے نیاز ہوں۔ پھر اللہ نے کہا، مثال سے کہا کہ اگر دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، سارے جنات، سارے انسان، ساری مخلوق مل کر، سب کے سب مل کر اس شخص کی جو بہت زیادہ متقی ہے، اس کے پاکیزہ دل کی طرح ہو جائے، تو اس سے اللہ کے ملک میں اور شان میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کی شان جیسی ایسی رہے گی۔ اور اگر سارے کے سارے مل کے اس شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ گنہگار ہے، تب بھی اللہ کی شان میں اس سے فرق نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی شان کو بتایا۔ لہذا بندہ یہ سوچنے لگے ہم نے عبادت کر لی تو اللہ پر کوئی احسان نعوذ باللہ ہو گیا، اللہ کی شان نہیں، اللہ کی شان جیسی ایسی رہے گی۔ اللہ کی عبادت کر کے ہاں ہماری شان بڑھ جاتی ہے، اللہ کی عبادت کر کے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کر ہم پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ہماری صفات حسنہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم رب کی نگاہوں میں اچھے ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، دنیا کچھ بھی کہے دل میں خیال نہ لاؤ، زیادہ پریشان مت ہو۔ یہ دیکھو رب کی نگاہوں میں ہم صحیح ہیں یا نہیں ہیں، رب سے ہمارا تعلق کنیکشن صحیح ہے نہیں ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے وہ ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہے تو صرف ساری دنیا ناراض ہو، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہ ساری دنیا بھاڑ میں جائے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کسے کہنا؟ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ساری دنیا بھی اگر ناراض ہو اور رب راضی ہے تو مسئلہ حل ہے، اور ساری دنیا راضی ہے اور رب ناراض ہے تو سب بیکار ہے، کچھ کام نہیں ہے، کچھ کام نہیں انسان کا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کسی کام کا بندہ نہیں ہے یہ۔ آگے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ نے یہ بھی ایک شان بتائی ہے کہ اے میرے لوگوں، سارے انسان شروع سے لے کر آخر تک کے قیامت تک، سارے جنات شروع سے لے کر جب سے ان کو پیدا کیا ہے قیامت تک، قاموا فی صعید واحد، کسی ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں اور مجھ سے کچھ طلب کرے، مانگیں، اور میں ہر ایک کو ان کے سوال کے مطابق دے دوں۔ اللہ اپنی شان بتاتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے اللہ کی شان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سارے انسان جب سے دنیا بنی ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے قیامت تک، اور سارے جنات ایک میدان میں ہوں اور سب اپنا اپنا مسئلہ رکھے، اپنا سوال رکھیں، سب کے دل میں الگ الگ عرض ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس بات پر قادر ہوں کہ سب کی عرضیوں کو پورا کروں، سب کی درخواستوں کو پورا کروں، سب کو ان کا مسئلہ حل کر کے دے دوں، جو چاہتے ہیں وہ مل جائے۔ اس سب دینے کے باوجود بھی میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک
سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور پھر نکالی جائے، اس پر جو پانی آنے سے سمندر میں کمی ہوتی ہے، کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرے کا آخری حصہ بھی نہیں آتا، خالی انگلی تر ہوتی ہے وہ سوئی جس سے سیتے ہیں وہ، اس کو سمندر میں ڈالو تو سمندر سے کتنا پانی کم ہو جائے گا؟ فرمایا اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں ہوگی. تو اللہ پاک ہمارے اتنے بڑے ہیں، ان کی اتنی بڑی شان ہے، اور اللہ پاک کیا اتنا سب کچھ خزانہ موجود ہے، تو ہم کیوں نہ امید ہو، کیوں ادھر ادھر بھاگیں؟ جس اللہ پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہمیں اپنے مسائل اسی سے حل کروانے ہیں. حضرات صحابہ کی یہی عادت تھی کہ جب ان کے سامنے مسائل آتے تھے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے کہتے اللہ یہ مسئلہ ہے، اللہ یہ مسئلہ ہے، اللہ آپ حل فرما دیجیے، اللہ آپ حل فرما دیجیے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، اور جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام حضرت عون، ایک کا نام محمد، غالباً ایک کا نام حضرت عبداللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ پہنچے، بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، بچوں کو تسلی دے رہے تھے. حضور نے اپنے گھر پہ کہا جعفر کے گھر والے آج غمگین ہیں. جب شہادت کی خبر پہنچی کہا ان کے گھر پہ کھانا پکا کر پہنچاؤ، جس سے مسئلہ نکلا کہ کہیں پر میت ہو جائے تو ان کے گھر پہ ہمیں کھانا پہنچانا چاہیے بنا کر، اور ان کو ساتھ میں کھلانا چاہیے. وہ غمزدہ ہوتے ہیں، کھانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. یہ بچے جب بڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کو بہت نوازا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے والد کے انتقال ہو گیا ہے اور کچھ پیسے ان کی طرف آپ کے نکلتے تھے، اس کے بدلے میں ایک زمین لے لو. بہت اچھا، انہوں نے زمین دے دی. وہ زمین بالکل بنجر تھی، پانی نہیں تھا اس میں. حضرت عون ہے یہ، انہوں نے غلام کو بلایا اور کہا بھئی مصلی لاؤ. مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. کہ اللہ پانی دینے والے تو آپ ہی ہیں، پانی دے دیجئے. اتنا کہا، غلام سے کہا مصلی ہٹا، یہیں سے کھود. وہاں سے کھودا، شاندار چشمہ. اور حضرت عبداللہ کو بلایا، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ پانی نہیں، بنجر زمین. دیکھو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مسائل حل کرتے تھے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے آگے نکل گئے، افریقہ کے میدانوں میں. وہاں پورا لشکر پیاس سے پریشان ہے، گھوڑے بھی پریشان، جانوروں کو بھی پانی نہیں مل رہا، سب تڑپ رہے ہیں. عقبہ نے کہا پریشان نہ ہو، رک جاؤ. ہاتھ اللہ کی طرف اٹھایا، اے اللہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں اور تیرے حکم میں ہیں، پانی کی ضرورت ہے. دعا مانگ رہے تھے. پتھریلی زمین تھی، وہ پتھریلی زمین میں دور تک پانی نہیں ہوتا، صحرا، پتھریلی زمین. گھوڑا اپنے ٹاپ اور سم مار رہا ہے زمین میں. جہاں پر گھوڑا سم مار رہا وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا. آج بھی چشمہ ہے وہ قیروان میں، وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد کا نام مجھے عقبہ ابن نافع ہے. پورے لشکر کو پانی ملا ہے. تو یہ حدیث ہم کو یہی بتاتی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں مجھ سے مانگو، مجھ سے مسئلے حل کرو، میں تمہارے مسئلے حل کروں گا. پھر آگے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم، دیکھو تم جو بھی اعمال کرتے ہو نا، میں ان سب کو شمار کر رہا ہوں اور میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا. لہذا جس شخص کو کوئی اچھائی پہنچے اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جس کو اس کے علاوہ کچھ مصیبت یا تکلیف وغیرہ پہنچے تو وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے. یہ سمجھے کہ میری ہی اس میں کوئی کمی ہے، میری اس میں کوئی کمی ہے. سمجھے؟ یعنی کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کرے؟ میری کوئی کمی، اور استغفار میں لگ جائے، اللہ سے معافی میں لگ جائے. اور اچھائی یہ پہنچ رہی ہے تو اللہ پاک کی تعریف کرے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس جو اس کے ایک راوی ہیں، جو اس حدیث کو بیان کرتے تھے نا، تو بیان کرتے کرتے اتنے روتے تھے گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے. ایسے مضامین ہیں اس حدیث میں.
اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. ہم سب کے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے. ہر اعتبار سے ان کو کامل اور مکمل بنائیے. ہم سے اچھی ان کو زندگی عطا فرمائیے. دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیے. خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.